السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10ویں کلاس کی اردو کی نئی کتاب سے غزل نمبر 3 کریں گے۔ غزل نمبر 3 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، شاعر ہیں حسرت موہانی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شاعر کا تعارف اور شعری پس منظر۔ حسرت موہانی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے، اس لیے زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزرا۔ اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی، مگر انہوں نے ہر مصیبت کو ہنس کر سہا اور چکی کی مشقت کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی مرتے دم تک جاری رکھا۔ ان کی خوبصورت شاعری کی بدولت انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور توانائی دی۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور حسن و عشق کی کیفیات کا دلکش امتزاج ہے، مگر ان کی پہچان عاشقانہ لب و لہجے اور بے پناہ سادگی کے باعث ہے۔ انہوں نے غزل کو حقیقی انسانی جذبات کا ترجمان بنایا اور اس میں آزادی اور حریت کی ایسی تڑپ پیدا کی جو ان سے پہلے کم نظر آتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم غزل اور غزل کی خصوصیات کا اعادہ کر چکے ہیں، تو اس غزل کا ہم جو تشریح کریں گے وہ شاعر کے سیاسی پس منظر کے تحت کریں گے۔ شعر نمبر 1 ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ تو حسرت موہانی شاعر ہونے کے ساتھ تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے، اس لیے زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے گزرا۔ اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی، مگر انہوں نے ہر مصیبت کو ہنس کر برداشت کیا اور چکی کی مشقت کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی مرتے دم تک جاری رکھا۔ ان کی خوبصورت شاعری کی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شعر ان کی سیاسی جدوجہد کی مثال ہے۔ چکی کی مشقت سے مراد جیل کی صعوبتیں ہیں اور مشق سخن سے مراد ان کی انقلابی شاعری ہے۔ اس شعر میں وہ اپنی زندگی کے دو متضاد پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ عشقیہ شاعری کے پردے میں سیاسی جور و جفا کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارہا جیل میں چکی پیسی اور پولیس کے کوڑے کھائے، لیکن کلمہ حق ہمیشہ ان کی زبان پر جاری رہا۔ اس شعر میں بھی وہ یہی انداز اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے مزاج کا بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قید و بند میں چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ شاعری بھی چل رہی ہے، یعنی وطن کی محبت اور محبوب کی محبت ایک ساتھ ہی ہیں۔ اسی وجہ سے حسرت موہانی نے اپنی فطرت اور طبیعت کو ایک تماشا قرار دیا ہے۔ اس شعر میں حسرت موہانی نے اپنی ہمت اور حوصلے کا اظہار کیا ہے، جو انہیں مشکل حالات میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ عملی جہاد بھی کر رہے ہیں اور قلمی جہاد بھی۔ بقول حسرت موہانی، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی۔ شعر نمبر 2 کریں گے۔ جو چاہے سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور توانائی دی۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور حسن و عشق کی کیفیات کا دلکش امتزاج ہے۔ اس شعر میں حسرت موہانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم مجھے جو چاہے سزا دے لو، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، مجھے مزید ذلیل و رسوا کر دو، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے، لیکن مجھ سے یہ قسم لے لو کہ میں نے کبھی تم سے یا کسی سے تمہاری کوئی شکایت کی ہو۔ بقول جگر مراد آبادی، شکوہ تو ایک چھیڑ ہے لیکن حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ شاعر جذبہ عشق کی وارفتگی میں اس قدر مگن ہے کہ محبوب کی محبت میں ہر طرح کی زیادتی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ محبوب سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ شکایت کرنے سے محبوب ناراض ہو جائے گا۔ وہ محبوب کی ناراضی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ شاعر محبوب کی محبت میں اپنی ذات کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ یہ شعر شاعر کے جذبہ عشق و محبت کی شدت اور محبوب کے جور و جفا کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ محبوب ایک دن ضرور اس کے جذبہ محبت کو مانے گا اور اپنے ظلم و ستم سے باز آ جائے گا۔ شاعر کی سچائی اور اخلاص محبوب کو ایک دن راہ راست پر لے آئے گا۔
تو عزیز طلباء طالبات، غزل کا مزاج جو ہوتا ہے کہ ہر شعر مکمل اکائی ہے، ہر شعر میں ایک الگ مضمون ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں پہلے ان کے سیاسی قید و بند کی صورتیں نظر آئیں اور دوسرے شعر میں ان کی محبت نظر آئی۔ اب شعر نمبر 3 کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ آپ نے ہر ہیڈنگ کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، اپنے پیج کو خوبصورتی سے تیار کرنا ہے اور لکھائی میں نفاست کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو شعر نمبر 3 ہے: خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھا دے گی، اے حسن حیا پرور شوخی بھی شرارت بھی۔ اور تشریح کرتے ہیں۔ پہلی 2-3 لائنیں ہمیشہ شاعر کی جو انداز بیان ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ وہ خالص غزل کے شاعر ہیں۔ ان کے شعروں میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور حسن و عشق کی کیفیات کا امتزاج ہے۔ حضرت موہانی اس شعر میں عشق کی تاثیر اور محبوب کے حسن کی دلکشی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حیا پرور، شرم کو پروان چڑھانے والے محبوب، تجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عشق میں گستاخیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب دل کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ عشق انسان کو بے باک اور بے خوف بنا دیتا ہے اور وہ اپنے محبوب کے سامنے شوخی اور شرارت سے پیش آنے لگتا ہے۔ بقول حضرت موہانی، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ تیرا پردے کا کونا دفتن، اور وہ دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ حضرت موہانی کا فلمی گانا ہے اور آپ نے سنا ہوا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تشریح میں یہ فلمی گانا کہاں سے آ گیا۔ تو گانے بھی شاعر کی شاعری ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت موہانی کا یہ فلمی گانا ہے اور جو بہت زیادہ گایا گیا ہے۔ تو یہاں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ اس کے حسن کی دلکشی ایسی ہے کہ کوئی بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ جب کوئی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے محبوب کے سامنے تمام آداب اور رسوم بھول جاتا ہے اور صرف اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ یہ شعر حضرت موہانی کی عشقیہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ شعر نمبر 4: عشاق کے دل نازک، اس شوق کی خو نازک، نازک اسی نسبت سے ہے کار محبت بھی۔ اب عشاق عاشق کی جمع ہے اور خو کہتے ہیں طبیعت کو، عادت کو، اور نازک نزاکت والا۔ تو تشریح ہم اپنے اسی روایتی انداز میں کریں گے۔ پہلے ہم لکھیں گے حوالہ غزل۔ حوالہ غزل میں ہمیشہ غزل کا پہلا مصرع آتا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی۔ حوالہ شاعر حضرت موہانی۔ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور حسن و عشق کی کیفیات ملتی ہیں۔ حضرت موہانی نے اس شعر میں محبوب کے ناز و ادا اور عشاق کے دل کی نزاکت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاق کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور محبوب کی عادتیں بھی بہت نازک ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جس طرح نازک چیزیں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں، اسی طرح محبت کا معاملہ بھی بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر محبوب تھوڑی سی بھی بے رخی دکھائے تو عاشق کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس شعر میں حضرت موہانی نے محبت کی نزاکت اور محبت کے ناز و انداز کی نزاکت کو خوب بیان کیا ہے۔ عاشقوں کے دل حساس اور نازک ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی تھوڑی سی بھی بے رخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح محبوب کی عادتیں اور مزاج بھی بہت نازک ہوتے ہیں، وہ ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ محبت کا معاملہ بھی بہت نازک ہوتا ہے، اس میں ذرا سی غلطی سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ حضرت موہانی کا یہ شعر انسانی جذبات کی درست عکاسی کرتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: رکھتے ہیں میرے دل پر کیوں تہمت بے تابی، یا نالہ مصدر کی جب مجھ میں ہو قوت بھی۔ حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ وہ خالص غزل کے شاعر تھے۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور عشق و محبت کی کیفیات کا دلکش امتزاج ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دل پر بے قراری اور بے چینی کی تہمت کیوں لگاتے ہو، جبکہ میرے اندر تو اضطراب اور بے چینی کی فریاد کرنے کی طاقت موجود ہے۔
حسرت موہانی کا یہ شعر عاشق کی بے قراری اور محبت میں بے چینی کے جذبات کو انتہائی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ شعر کے دونوں مصرے ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں۔ بقول حسرت موہانی، اقرار ہے کہ دل سے تمہیں چاہتے ہیں ہم، کچھ اس گناہ کی بھی سزا ہے تمہارے پاس۔ حسرت کہتے ہیں کہ مجھ پر بےتابی اور بے چینی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میرا دل محبوب کے لیے حد سے زیادہ بےتاب ہے۔ اگر میرا دل واقعی بےتاب ہوتا تو وہ نالہ مستر یعنی فریاد کی سکت بھی نہ رکھتا، لیکن میں اپنے دکھ اور الم کے اظہار کی قوت رکھتا ہوں، اس لیے یہ مجھ پر تہمت ہے کہ میری بے قراری حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، اے شوق کی بے باکی وہ کیا تیری خواہش تھی، جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت بھی۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ وہ خالص غزل کے شاعر تھے۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور عشق و محبت کی کیفیات کا دلکش امتزاج ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عشق میں بےتابی اور بے قراری جب حد سے بڑھ جائے تو عاشق حالت اضطراب میں محبوب کے در پر دل کی کیفیت کے اظہار کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ جانتا بھی ہے کہ شاید محبوب کو اس کی جذبات کے اظہار کا یہ طریقہ پسند نہ آئے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خود کو روک نہیں سکتا۔ اس کی حالت اس شعر کے موافق ہوتی ہے کہ میں اس خیال سے آج تک اسے دل کی بات نہ کہہ سکا کہ وہ رنج و غم سے بے خبر کہیں مسکرا کر نہ ٹال دے، یا یوں کہیے کہ واقف ہیں خوب آپ کے طرز جفا سے ہم، اظہار التفات کی زحمت نہ کیجیے۔ اس شعر میں حسرت موہانی کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے۔ پہلے تو انہیں اظہار محبت کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور پھر جب اظہار کر دیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی محبوب پہلے تو اس کی جرأت پر حیران رہ گیا اور پھر غصہ کرتے ہوئے اقرار محبت سے انکار کر دیا۔ یوں شاعر خود سے سوال کر رہا ہے کہ ایسی بھی کیا حالت بے قراری تھی کہ تو نے محبوب کو ہی خفا کر دیا۔ بقول شاعر، حسن بے پرواہ کو خود بیں و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ شعر نمبر 7 ہے، ہیں شاہ و صفی شاعر یا شوق و وفا حسرت، پھر ضامن و محشر ہیں اقبال بھی وحشت بھی۔ تو حوالہ غزل ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی۔ حوالہ شاعر حسرت موہانی تشریح کرتے ہیں، حسرت موہانی نے جس زمانے میں اردو غزل گوئی میں مقام بنایا، یہ وہ دور تھا جب اردو نظم کو عروج حاصل تھا۔ بڑے بڑے نامور شعراء اردو نظم میں شاعری کو ترجیح دے رہے تھے۔ مولانا حالی، محمد حسین آزاد اور دیگر شعراء اردو نظم کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنا رہے تھے اور موضوعاتی شاعری کو فروغ دے رہے تھے۔ حسرت موہانی نے نہ صرف غزل کی ڈوبتی ناؤ کو کنارے لگایا، بلکہ اپنے حسن بیان سے اسے ایسی نئی زندگی دی کہ اردو غزل سب سے مقبول ترین صنف بن گئی۔ مقطع کے اس شعر میں حسرت نے اپنے ہم عصر شعراء کے تخلص لکھ کر یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے زمانے میں اردو کے بہت سے مقبول شاعر ہیں جو اردو شاعری کو چار چاند لگا رہے ہیں، چاہے وہ شاہ اور صفی ہوں یا شوق، وفا اور حسرت۔ اسی طرح مقطع کے دوسرے مصرعے میں ضامن، محشر، اقبال اور وحشت جیسے بڑے شعراء کا نام لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے اسلوب میں اردو شاعری کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے شاعری کے مختلف رجحانات اور اشعار کی نوعیت کو بیان کیا ہے جو اس دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو حسرت موہانی کی یہ غزل سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔